نحمدہ ونصلی علی ورسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین کرام، محفل میلاد کی اس محفل کے سلسلے میں آج کا موضوع ہے عقیدہ رسالت اور اس کی ضرورت اور اہمیت۔ تو ماشاءاللہ نوجوان بھی موجود ہیں، ہم اپنے پاسٹ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ وقت یاد آتا ہے کہ یہاں کے بزرگوں نے، جیسا کہ سید محمد حفیظ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی شفقت میں بیٹھ کر ہم نے جو سیکھا، جو پڑھتے رہے تو ہمیں علم کا ذوق پیدا ہوا۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ وہ بھی بچوں سے شفقت کرتے تھے اور ان کے ساتھ ضرور گفتگو کرتے تھے، اور ان کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ پھر طیبہ مسجد کے اندر طیبہ لائبریری بھی مارز وجود میں آئی، اور پھر فیضان طیبہ لائبریری بھی مارز وجود میں آئی، اور پھر سبیل الرشاد بھی چل نکلا، اور یہ بزرگوں کی دعائیں اور ان کی شفقت تھی۔ تو میں اس موضوع کو بہت اہم موضوع سمجھتا ہوں، اور میں نے اسی لیے اس کے لیے وقت نکالا ہے۔ عقیدہ رسالت ہے کیا؟ اگر توحید سب کچھ ہے اور توحید کے علاوہ کسی عقیدے کی ضرورت نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو قرآن حکیم میں اپنے نام کے بعد اپنے پیارے حبیب کا ذکر کیا ہے، اس کا ضرور مطلب ہے کہ جہاں جہاں پیارے رب ذوالجلال کا نام لیا جائے، وہاں وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور اس کی بلندی کا عالم کیا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں لا اذکر حتی تذکر، اس وقت تک میرا بھی ذکر نہیں جب تک اے محبوب تیرا بھی ذکر نہیں۔ جب بھی میرا ذکر ہوگا، رسول رحمت کا ذکر ساتھ ساتھ ہوگا۔ آج ہم یہ محفل منعقد کر کے اس کا اہتمام کر کے بیٹھے ہیں، عقیدہ رسالت یہ بتائے گا کہ اس وقت صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ہر وقت اس محفل میں ہی بیٹھے ہوتے تھے، اور جب وہ اس محفل سے اٹھ کے جاتے تھے تو جا کر ایک دوسرے سے پوچھتے تھے سرکار سے کیا لے کے آئے ہو؟ وہ گوشہ، وہ پھول، وہ الفاظ پھر ایک دوسرے کو سنتے اور سناتے تھے اور یاد کرتے جاتے تھے۔ تو بیٹا اس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، اور وہ حدیث مبارکہ تو الفاظ ہیں، لیکن وہ ایسی زبان سے جاری ہوئے ہیں جنہوں نے خود بتایا ہے کہ جو میں الفاظ بیان کر رہا ہوں یہ قرآن ہے، اور یہ جو الفاظ بیان کر رہا ہوں یہ حدیث ہے۔ یعنی انہی کی زبان سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ تو اس عقیدے کی بنیاد پر یہ گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ تو عقیدہ کہتے ہیں عقد، گرہ لگانے کو، باندھنے کو، مضبوطی سے گرہ لگائی جاتی ہے، گانٹھ، تو عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ اسلام میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں اس میں عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، وہی مولا اور عبادت کے لائق ہستی ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ سنا بھی سکتا ہے، دکھا بھی سکتا ہے، لجا بھی سکتا ہے، اس کی ساری طاقتیں کائنات میں وسیع و عریض ہیں۔ عقیدہ توحید یہ بیان کرتا ہے۔ اور جب عقیدہ رسالت کی باری آتی ہے تو ساتھ ہی آ جاتی ہے کہ پھر رسول کو بھی مانو۔ میں یہاں پر مختصر وقت میں عقیدہ رسالت کے بعد عقیدہ آخرت کیا ہے اور ایمان بالملائکہ کیا ہے، ایمان بالکتب کیا ہے، ان کا تذکرہ نہیں کرتا، کیونکہ میرا موضوع یہ ہے، لیکن اس پر ہی کتنے ہی دریچے کھلیں گے، آپ اس کا اندازہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں مبعوث فرمایا۔ عقیدہ رسالت کیا چیز بیان کرتا ہے؟ عقیدہ رسالت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری لگانی تھی، اس کے لیے اپنی طرف سے انسانوں میں سے رسول مقرر فرمائے، اپنے پیغام
دن پہنچانے والے مقرر فرمائے، اور وہ انسانوں میں سے مقرر فرمائے، فرشتوں سے مقرر نہیں فرمائے، جنات سے مقرر نہیں فرمائے، انسانوں میں اسی لیے بھیجے تاکہ انسانوں کو ان کے مطابق چلنے کا طریقہ معلوم ہو جائے اور وہ ان کی قربت حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب عقیدہ رسالت بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع فرمایا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش بھیجے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر مکمل ہو گیا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص دنیا میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک کرے یا دعوی نبوت کرے تو اس سے ہم تصدیق نہیں مانگیں گے، اس سے ہم یہ ثبوت نہیں مانگیں گے، معجزہ نہیں مانگیں گے، کیونکہ ایسا مانگنا بھی ہمیں کفر پر لے جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، اور وہ آخری نبی ہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس کے بعد نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پہلے جو نبی آتے تھے وہ اپنے اپنے زمانے کے لیے آتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ قیامت تک اب کوئی انسانیت آئے گی، کوئی انسان آئے گا تو اس کے لیے رسول رحمت کی رسالت کافی ہو جائے گی، کافۃ للناس۔ اور کیا وجہ ہے کہ اور نبی نہیں آنا؟ اس وجہ سے نہیں آنا کہ پہلے جو رسول آتے تھے اپنی قوم اور اپنے علاقے کی تمام مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے، لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کسی ایک علاقے، ایک قوم اور ایک گروہ کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ آخرت تک، قیامت تک تمام علاقوں، تمام قوموں اور تمام لوگوں کے لیے تشریف لائے۔ تو اس لیے جب ان کا لایا ہوا دین ساری قوموں کے لیے کافی ہے اور ساری دنیا میں آنے والے جو زمانے مزید گزریں گے ان کے لیے کافی ہے، تو جب اتنا مکمل دین آ گیا جس میں کوئی نقص اور کمی نہیں رہی تو پھر کسی اور رسول کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ تو اس لیے عقیدہ رسالت ایک نازک معاملہ بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کو کس وجہ سے بھیجا گیا، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو کیا اظہار کرنا تھا؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، پہلا نائب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع رہا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ رسول اللہ رب العزت کی ذات کے نائب بن گئے، اور نائب یا خلیفہ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا، اور اس میں اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے نبی ان میں سے بنائے، اور ان نبیوں کی شانیں بیان کر کے، ان نبیوں کی کوالٹیز بیان کر کے یہ بتایا کہ جو خلیفہ فی الارض بنایا جاتا ہے اس کے اندر اعلیٰ ترین جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ایک نبی میں موجود ہوتی ہیں، اور نبیوں میں سے بھی پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ تو اس میں وہ رسول کرتے کیا ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا پیار کرنا ہے، کیسی محبت کرنی ہے، کیسی اطاعت کرنی ہے۔ توحید کے بعد عقیدہ رسالت میں اس بات کو بنیادی طور پر مقام حاصل ہے کہ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے اور ان کا ادب کرنا ہے، اور ان کے احترام میں کوئی کمی بھی واقع نہیں ہونے دینی، بلکہ اگر کوئی شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بے ادبی کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کو جا کے کوئی غیر مسلم، کو جا کے کوئی نان مسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے، اس کو کیا مجال ہے اور اس کی کیا جرأت ہو؟ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے عقیدہ رسالت کو بھولتے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب مانا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے رسول کو کیا مانا جاتا ہے اور کیسے مانا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عقیدہ رسالت پر اس دین کی پوری بنیاد کھڑی ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام کو ماننے اور جس طرح
طرح ماننے کا حق ہے اس طرح ماننے کی جو جستجو اور آرزو ہے وہ اگر پیدا ہو جائے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان کی اس میں تکمیل ہے۔ تو جو نبوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بہت ہی اعلیٰ شخصیات کو اس کے لیے مقرر کرتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی بندگی کا حق ایسے ادا کرتے ہیں جیسے کوئی اور انسان اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ دن رات اللہ کی عبادت اور ذکر میں گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور نبی کی کیوں ضرورت ہے؟ عقیدہ رسالت کی کیوں ضرورت ہے؟ نبی کو کیوں ماننا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے احکام خود اللہ نے آ کے نہیں سمجھانے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک معلم انسانیت کی ضرورت تھی جو پوری کائنات میں بتائے کہ اللہ اس دنیا کے اندر اس دنیا کا وجود کیوں بخش رہا ہے اور اس دنیا میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور انسانیت کو کس طرح سے ہدایت دینی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنی طرف سے رسول مقرر کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ویزکیہم، اس کا تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، وہ اللہ کے احکام کی تعلیم بھی دیتے ہیں، والحکمہ، اور اس کی حکمتیں بھی بیان کر دیتے ہیں، اس کی سائنس بھی بیان کر دیتے ہیں، اس کے لاجکس بھی بیان کر دیتے ہیں۔ نبی اس لیے آتے ہیں۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو مانو اور رسول کی ضرورت نہیں، یا حدیث کی ضرورت نہیں، یا فرمان نبی کی اہمیت نہیں؟ یہ انسان کو کفر تک لے جانے والی باتیں ہیں۔ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ مسجد کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ اور محمد کا نام آپس میں مرکز میں موجود ہے جو بتا رہا ہے کہ اللہ اور محمد کو جدا کوئی نہیں کر سکتا، جدا وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہوتی ہے۔ ورنہ ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کو جو کچھ بھی اللہ نے کوالٹیز بنائی ہیں ان کوالٹیز کا اظہار اپنے بندوں میں کرنا ہی کرنا تھا، اور اس کا اعلیٰ ترین اظہار انبیاء کرام میں کیا، اور ان میں اعلیٰ ترین اظہار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کر کے دکھایا۔ تو سامعین اکرام، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے نبی کو کس لیے نازل فرمایا، اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، تاکہ وہ تمہیں بیان کر کے بتائے کہ تمہاری طرف کیا نازل کیا گیا ہے۔ تو انبیاء کرام کو اور ان کی کتابوں کو نازل کرنے کا مقصود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی کس لیے آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھائیں کہ تمہارے لیے اللہ کا کیا حکم آیا ہے اور اس کا نفاذ کیسے ہوگا، اس پر عمل کیسے ہوگا۔ وہ نبی خود مجسم عمل ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اپنی قوموں کے لیے نمونہ اور مثال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ اور مثال موجود ہے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو تجارت کا طریقہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، اگر کوئی استاد ہے تو وہ ان سے سیکھے، اگر کوئی باپ ہے تو وہ ان سے سیکھے، اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ ان سے سیکھے۔ زندگی کے ہر معاملے کے لیے اگر کسی کو جستجو ہے تو اپنی مثال کو دیکھے، وہ مثال اس کو سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آ جائے گی اور اس کو وہاں سے رہنمائی مل جائے گی۔ تمہیں انگریزوں کے در پہ جانے کی اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنے رسول سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہارا آئیڈیل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اگر تم ان سے جڑ گئے تو تمہیں اپنی زندگی کا مقصود حاصل ہو کر رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن حکیم میں اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کو جوڑ کر فرمایا وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اسی نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ کی اطاعت کو یہ علیحدہ سیپریٹ چیز ہے۔ اگر جس طرح میں نے کہا کہ عقیدہ رسالت کو بیان ہی نہ کیا جاتا اگر اس کی کوئی ضرورت نہ ہوتی اور اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ آپ پورے کے پورے دین کے معاملات کو دیکھ لیں، آپ حج کو دیکھ لیں، آپ
قربانی کو دیکھ لیں، آپ نماز کو دیکھ لیں، آپ روزے کو دیکھ لیں، ہر عبادت میں، ہر تسبیح میں اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات کا تذکرہ آتا ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، کبھی درود پاک کی صورت میں، اور درود پاک کے فضائل میں یہ بار بار آتا ہے۔ دیکھیں نا، رحمتیں اللہ نے دینی، جنتیں اللہ نے دینی، اور بندے کو مقامات اللہ نے دینے، تو بندہ کیا کرے؟ بس بندہ نبی پر درود پاک پڑھے۔ وہ بات درود پاک کی ہو رہی ہے اور مقام کی بلندی رب کی طرف سے بندے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی المرتضی، مرحبا مرحبا مرحبا، زندہ باد۔ تو حاضرین کرام، عزیز طلبہ، آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک دین کے اندر توحید کے بعد رسالت کے رشتے کو مضبوط نہ کیا گیا، عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوگا۔ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لیے کوئی اور لائن اور راستہ نہیں ہے سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کے۔ اس لیے ہم سب کو یہ ضرورت ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آئیں۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کی ویلیو دیکھیں، اس کا مقام دیکھیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اللہ اس پر 10 رحمتیں کیوں نازل کر رہا ہے؟ یہ تو سوچیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کر رہے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ جس کا سلام جاتا ہے جواب ضرور آتا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ 10 رحمتیں فرما رہا ہے، اللہ کا بھی کام پتہ چل گیا، بندے کا بھی چل گیا۔ تو جن پر یہ سلام بھیجا گیا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بھئی سلام جب پیش ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں خود سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی پہنچ جاتا ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ بتائے گا کہ سلام خود سنا جا رہا ہے یا پڑھا جا رہا ہے یا پہنچایا جا رہا ہے۔ جس طرح بھی گھوم پھر کے آ جاؤ، تمہیں یہ پتہ ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام آ بھی رہا ہے، جا بھی رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اس پر ہی آ جاؤ اور یہ پتہ چل جائے گا کہ جب تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کی انگلی اٹھاتے ہو، تشہد میں بیٹھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو یہ کہتے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب یہ کہہ کر کہتے ہو تو اس میں ایھا کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یا نبی میں آپ پر سلام بھی بھیجتا ہوں، رحمت بھی بھیجتا ہوں۔ تو اس چیز کو غور کریں، یہ عقیدہ رسالت کا اہم جز ہے۔ اگر آپ کا نماز میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ بس میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، اس کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ پتہ چل رہا ہے، تو پھر یہ کام کیا ہوا؟ اس کام کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ روحانیت کہاں سے آئے گی؟ یہ مکے اور مدینے تک پہنچے گا کیسے؟ جب آپ ایسی نماز پڑھیں گے جیسی کہ حدیث پاک میں بتائی گئی۔ حدیث پاک میں بتایا گیا، حدیث جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلام کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کے بعد سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے، اور اگر تو ویسے نہیں کر سکتا تو یہ جان لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا کوئی اس طرح سے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اور اس نماز میں اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ میری عبادت کر رہا ہے، اور بندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو بات کہاں تک جا رہی ہے؟ کتنی بلند ہے، کتنی اعلیٰ ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو نماز میں کبھی نہ ہوتا۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ اگر سننے اور سنانے کا مسئلہ ہے تو یہاں تو احادیث میں ذکر ہے کہ جب کوئی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے کہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہاں تو قبر والوں کو بھی سلام کیا جا رہا ہے، اور نبی کا مقام کیا ہے اور ان کی بیداری کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے؟ عقیدہ رسالت بتائے گا۔ عقیدہ رسالت یہ بتاتا ہے کہ نبی کا کیا مقام ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ نبی کہاں کہاں کی سن لیتے ہیں اور نبی کہاں کہاں کی بات جان لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، بتایا گیا
کہ ابھی چیونٹیوں کی ملکہ یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بڑی دور سے اپنے باقی لوگوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ چیونٹیوں کی ملکہ، آنٹس کی ملکہ یہ کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہمیں کچل ہی نہ دے۔ یہ بات کون کہہ رہی تھی؟ چیونٹیوں کی ملکہ۔ آج تک کسی نے چیونٹیوں کی آواز سنی ہے؟ ہاں جی۔ اور وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے، فتبسم، آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا تم کون سا میری جو رایا ہے اس سے باہر ہو اور مجھے پتہ نہ ہو کہ چیونٹیاں کہاں رہتی ہیں اور میں ان کو کچل کے گزر جاؤں گا؟ یہ کوئی بات ہے نبی کے بارے میں؟ یہ سوچ کہ نبی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ وہاں ابھی لشکر 3 میل دور تھا جب یہ باتیں ہو رہی تھیں اور قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ آپ اندازہ کریں عقیدہ رسالت، آپ اس نبی کے بارے میں جب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی شان اتنی اعلیٰ ہے اور وہ اتنا سن لیتے ہیں، تو جب آپ اپنے نبی کا ذکر کرنے لگیں تو آپ کو یہ سوچنے پڑ جائیں کہ وہ کیا سنتے ہیں اور کب سنتے ہیں۔ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، ان کو سنانے والے کا معاملہ ہے۔ جب ہم توحید اور رسالت کے عقیدے کو سمجھ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اپنی طاقت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنی طاقت سے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اپنی طاقت سے، لیکن باقی ساری مخلوق کو جتنی طاقتیں اور جتنی بصارتیں اور جتنی سماعتیں عطا کر رکھی ہیں وہ عطائی ہیں، وہ ذاتی نہیں ہیں۔ بس اتنا ہی فرق ہے۔ اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ سمیع علیم ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ تو وہ سنتا اور جانتا اس طرح ہے کہ اس کو انفارمیشن دینے کے لیے کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ساری طاقتیں ذاتی ہیں۔ لیکن اب اللہ نے اپنے انبیاء کو یا خاص بندوں کو جو کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس عطا کرنے کے بعد اگر مجھے موبائل مل گیا ہے اور میں امریکہ بات کر سکتا ہوں اور میں امریکہ والے سے بات کر کے اس کی سن لیتا ہوں، تو جب یہ سورسز نہیں تھیں بندے یقین نہیں کرتے تھے، اب تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بندے سن لیتے ہیں، رسول پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ۔ ہاں جی، بندے تو بڑی دور دور سن لیتے ہیں، کیمرے لگا کے بڑی دور دور دیکھ لیتے ہیں جی، بندوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ نظریہ عقیدے کے اندر ڈال لیں یہ نوجوان کہ یہ یاد رکھیں ہم اپنے آقا سے شے رگ کے بعد، کہتے ہیں نا اللہ کی ذات شے رگ کے قریب ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وہ تو آپ کے من میں ڈوب کے تو دیکھیں نبی کی آواز آپ کے دل میں موجود ہے کہ نہیں موجود۔ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ نبی کو بھی اپنے قریب سمجھے، نبی کو اپنے قریب سمجھنا یہ قرآن کی آیات کے مطابق یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانیں اور اس طرح مانیں جیسے قرآن کہتا ہے۔ قرآن کب کہتا ہے کہ نبی کو چھوڑ کر بس اللہ اللہ کرتے جاؤ؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اللہ والوں میں سے اب انبیاء کرام کی بات اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو عقیدہ رسالت یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا سن سکتے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے کہ کیسے زندہ ہیں، صرف مقام رسالت سمجھ لیں۔ کیا ہے؟ صدیقین، صالحین، شہداء، یہ درجے ہیں۔ انبیاء کرام سب سے افضل ہیں، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ مختلف درجے ہیں۔ اچھا، شہداء کے بارے میں ذکر آ گیا، اے ایمان والو کیا کرو؟ ان کو مردہ نہ کہنا۔ کن کو؟ شہداء کو۔ کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا چل رہا کہ وہ زندہ ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا نہیں چل رہا، کوئی بات نہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کا شعور ہے ابھی نہیں ہے، تم ایسے زور نہ لگاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب انبیاء کا درجہ آ گیا۔ شہداء سے افضل ہیں کہ نیچے؟ شہداء سے افضل ہیں کہ نیچے؟ اچھا، شہداء تو سن لیتے ہیں،
وہ زندہ ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، نبیوں کے بارے میں چلو بحث کرنے کے لیے مناظرہ کر لیں بات۔ یہ انداز ہے۔ عقیدہ رسالت بتائے گا کہ نبی شہداء سے افضل ہیں، اور ان نبیوں کے امام جن کی بات کیا ہے جی سر لا مقام، اور اس سے بھی آگے کی باتیں جاننے والی ذات کے بارے میں کوئی سوچے کہ کیا جانتے ہیں، کیا مانتے ہیں۔ علم غیب کی بات پر ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اس کا مفہوم بیان کروں گا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رِسَالَتِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر اس میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ الرَّسُولُ، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ یہ مفہوم بیان کیا آیت کا، کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں تو مفہوم بیان کیا ہے کہ اس میں یہ آیت آپ چیک کر سکتے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ غیب کی باتیں جانتا ہے، اس کی ذاتی، اس کی سارے علوم ذاتی ہیں، اس کی ہر بات اس کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، اور عطا کرنے میں جس کو عطا کی ہیں، اب وہ غیب کی باتیں وہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں عطا کر دوں، اور ان میں سے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ غیب جو بظاہر کائنات کے باقی لوگوں سے غائب ہوتا ہے، ہماری نظروں سے غائب ہوتا ہے، اس کے بارے میں کسی رسول کو آگاہ کر دے، اور اس میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آگاہ کر دے، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو عقیدہ یہ بیان کر سکتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمارے نبی کے علم میں کیا ہے، اور وہ کہاں تک سن سکتے ہیں، اور ان کی طاقت کیا ہے۔ انبیاء کی طاقت کا عالم دیکھ لیں کہ کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کیا کرتا تھا کہ وہ جناب ہوا ان کو لے کر میلوں کا سفر کرتی تھی، اور کافی فاصلہ جو ہے جو مہینوں کا تھا وہ دنوں میں اور گھنٹوں میں طے ہو جایا کرتا تھا۔ تو لوگ یہ باتیں قرآن سے سن کر جب ایک دوسرے کو بیان کرتے تو لوگ پوچھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کو تو ہوا لے کر بڑی دور دور تک جاتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے؟ تو آپ کہہ سکیں کہ نبیوں کے امام خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش والے نے بلایا تو وہ معراج کی رات براق پر تشریف لے گئے ہیں۔ براق کہتے ہیں بجلیوں کی جمع کو، اور وہ تو بجلی کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ تو یہ تب پتہ چلے گا جب عقیدہ رسالت کے بارے میں پتہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کو نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے، اپنے عقیدوں کو درست رکھنا چاہیے کہ ہم نبی کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔ نبی اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہے، اور امت کو اپنے نبی کی پرواہ نہ ہو، ان کی چاہت کی پتہ ہی نہ ہو۔ اپنے نبی کو راضی کرنے کا ایک ہی اصول اور طریقہ ہے، وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور کتنی کی جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی مجھ سے محبت اپنے والدین، اولاد، والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو نبی سے کتنی محبت کی جائے؟ اب یہ عقیدہ ہے کہ تمہاری محبت کتنی ہے۔ تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمہاری محبت اولاد سے بھی ہے، والدین سے بھی ہے، دنیا کے انسانوں سے بھی ہے، مال و زر سے بھی ہے، ساری محبتیں ایک طرف۔ جب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس محبت کا معیار یہ ہے کہ اس کا گراف، جب آپ گراف بناتے ہیں نا تو ایک گراف ہوتا ہے جو اوپر ہی جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کتنا؟ میں کہوں گا کہ گراف پیپر سے باہر، اس سے بھی باہر، اس سے بھی باہر۔ وہ جو محبت ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کا گراف کتنا ہے؟ ارے جتنی بھی ہو وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کسی نہ کسی کو ہوئی ہوتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، مطالبات کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوال چاہتا ہوں، کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ یعنی وہ کیوں مانگتے تھے یہ ساتھ؟ ہمیں نہیں چاہیے کسی کو ساتھ، ہمیں موبائل کا ساتھ چاہیے، ہمیں میڈیا کا ساتھ چاہیے۔ یہ اپنے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بھی تو کوئی ساتھ چاہیے نا۔ ہمارا بھی وہی کامیاب ساتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والوں کا ساتھ ہے۔
ہمیں بھی آج موبائل کامیابی نہیں دے گا اگر ہم نے اس کا غلط استعمال جاری رکھا۔ ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کے لیے محبت جو ہے اس کا پیمانہ وہ رکھنا ہوگا جو بتایا گیا ہے حدیث پاک میں، اور پھر اطاعت کا پیمانہ بھی اسی طرح رکھنا ہوگا کہ سب کی مانتے ہیں، سب کی سن لیتے ہیں، سب کے ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے اس کے پیچھے پھر قدم پیچھے نہیں ہٹاتے، اس سے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ تو بہت سارے گوشے ہیں، یہ تو بڑی باتیں ہیں، میرے سرکار کی باتیں کرتے چلے جائیں، وہ دن ختم نہ ہو، وہ رات بھی ختم نہ ہو، یہ تو چلتے ہی جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں عقیدہ رسالت سب سے زیادہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا ابھی اسپیچ شروع کرنے سے پہلے کہ اس بنیاد پر کہ ہمارے دلوں میں یہاں بیٹھنے والے بزرگوں نے محبت ڈالی تھی نا، ہم نے کتابیں پڑھی۔ میرے بچوں، آپ لوگ موبائل میں بھی اگر پڑھتے ہو نا، کتاب پڑھو، PDF فارم میں کتاب پڑھو۔ جو ہمارے دعوت اسلامی کی کتابیں ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کوئی موضوع کہیں گے نا، آپ کو یا تو استفتاء مل جائے گا یا کتاب مل جائے گی۔ آپ کو دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے، ہرس، حسد، ہاں جی، بغض و کینہ، کوئی دنیا میں برائی ہے تو اس پر بھی کتاب ہے۔ غیبت کی تباہ کاریوں پر تو 500 صفحے ہو گئے ہیں کہ اتنی تباہی ہے اس غیبت سے، اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا جو مفہوم ہے، مقصد ہے عقیدہ مضبوط کرنا، اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے۔ میں مختصراً اس کو کلوز کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے، بن بلائے نہیں بیٹھے جاتے۔ ہاں جی، مجھے بھی کہا جا رہا تھا آپ بڑے مصروف ہیں، اور میرے سے واقعی وہ پوزیشن بنانے میں ایک وقت لگا اس سسٹم کو چلانے میں، لیکن میں نے کہا کہ یہاں کسی اور کا کوئی پروگرام ہوتا تو اس کے لیے بھی تو وہ تگودو ہوتی نا۔ تو آج تو بات ہی کچھ اور ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے دنیا کی معمولی قربانیوں پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آقا کو دیا ہی کیا ہے، انہوں نے اپنے امت کے لیے رحمت بن کے دکھایا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی رحمت ہے کائنات کے لیے کہ وہ امت کے یتیموں کے لیے علیحدہ رحمت ہیں، بیواؤں کے لیے علیحدہ رحمت ہیں، بچوں کے لیے علیحدہ رحمت ہیں، جوانوں کے لیے علیحدہ رحمت ہیں، غریبوں کے لیے علیحدہ رحمت ہے۔ ان کی رحمت ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ کا نظام مارز وجود میں آیا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو سکے، کوئی بیچارہ نہ رہ سکے۔ یہ میلاد ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے رہیں، کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی موضوع ایسا نہیں جو عبادت بن سکے۔ ایک قرآن کی تلاوت، ایک ذکر مصطفیٰ، ایک نماز، یہ وہ اصول ہیں جو اپنی زندگی میں بچوں لازمی بناؤ۔ یہ بچے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بزرگوں کی شفقت میں یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کو نہیں مخاطب، آپ بھی یہی چاہتے ہیں اپنے گھر سے بچوں کو لا کے میلاد میں شامل کروایا کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا جو ہسٹری ہے، ہماری جو تاریخ ہے، وہ میلاد سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے دن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے کیا کہہ رہے تھے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ جی، تو وہ کلام جو ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ تعریفیں جو کیا کرتے تھے، آپ جب ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہو، آپ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ میری میٹرک میں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہوا کرتی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، دعوت اسلامی نے بھی چھاپی ہے۔ تو وہ سنتیں جو تھیں اس میں سے جتنا ہو سکے اختیار کر لیں۔ جی، تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں، آپ کی عمر بڑھتی جائے گی، تو جو بچہ اس وقت 10 سال کا ہے، 20 سال تک پہنچتے پہنچتے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں اختیار کر لے گا۔ روز ایک سنت زندہ کریں۔ احادیث پاک کا مفہوم ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے، بعض جگہ 100 شہیدوں کا ثواب۔ یعنی شہید کوئی ایسے ہی ہو جاتا ہے، لوگ اعتراض کریں گے، اوے تو بڑا سنتی بن گیا، تو نے بڑی سنت اختیار کی ہے، چھوڑ پڑا، چھوڑ دے، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو مولوی ہو گیا، تو فلاں ہو گیا۔ بچے نہیں، تمہارے سامنے تمہارا آئیڈیل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ اس کو کہو میں نے تو کلمہ ہی ان کا پڑھا ہے، میرے کلمے کی ویریفیکیشن ہی سنت کرے گی، اور اس سنت کے عمل سے ہی تو میری زندگی سنورے گی۔
مجھے اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ اس لیے آپ ایک ایک سنت اختیار کرتے چلے جائیں اور اسی کو آئیڈیل بنائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے والی کوئی ذات ہو تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بیٹا یہ ایک کتاب ہے بہار شریعت، اس میں توحید، عقائد اور طہارت کے مسائل، دین کے ارکان کے مسائل ہیں۔ یہ ہماری طیبہ لائبریری میں بھی ہے۔ تو بہار شریعت پڑھنے کو ضروری سمجھیں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کے مسائل کا پتہ ہوگا نا، تو اس میں سب سے پہلا جو چیپٹر عقائد کا ہے نا، اس میں عقائد کے چیپٹر پر جو مفتی امجد علی صاحب نے اس کے عنوانات بنائے ہیں، اس میں ادب کو بہت اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور میلاد کا تقاضا یہ ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ کہ آپ کی تعظیم بھی کی جائے، آپ کی توقیر بھی کی جائے، آپ کا ادب بھی کیا جائے، اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالی جائے جس کی وجہ سے رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کوئی کمی واقع ہونے والی ہو۔ یہ زندگی کا اصول بنا لیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، ان کی باتیں آئیں، تو ان کی باتوں کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا۔ ایک شخص، ایک بزرگ، انہوں نے 50 سال علم حاصل کیا، کتابیں پڑھیں۔ کسی نے کہا کہ آپ یہ بتا دیں اس کا مختصر کہ ان 50 سالوں میں جو کچھ پڑھا ہے نا آپ نے، اس کا نچوڑ بتا دیں کیا ہے۔ تو جواب آیا، میں نے یہ سبق پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ کبھی ہوتا ہے نا، ماں ادھر سے آواز دیتی ہے ادھر سے نکال دی، باپ نے سمجھایا چلے گئے، استاد نے سمجھایا چلے گئے، ادھر سے آئے ادھر چلے گئے، ادھر آئے ادھر چلے گئے، ہاں جی، اسی طرح بھاگتے دوڑتے زندگی گزر رہی ہے نا۔ لیکن جب یہ پتہ چلے کہ یہ فرمان نبی ہے اور یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو وہ بات پھینکنے والی نہیں، وہ تو اپنے سینے سے لگانے والی ہے۔ اس کو چن لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں کہ یہ بات کہی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے میرا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ وہ سچی بات ہے، وہ ہو کے رہنے والی بات ہے، وہ نجات کی بات ہے، وہی انسان کی کامیابی کی بات ہے۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کریں، مطالعہ کریں۔ جب آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے اور اچھی اچھی کتابیں حاصل کریں گے، اپنی اس کو، اب تو دیکھیں نا 3 قسم کی ٹیکنالوجی ہے، آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے موبائل میں، آپ اس کی وائس بھی سن سکتے ہیں۔ کوئی بھی کتاب ہے نا، اس کا آپ وائس والا کلک کر دیں، وہ آڈیو میں شروع ہو جاتی ہے، کتاب سامنے چلتی رہتی ہے، ساتھ اس کی آڈیو چلتی رہتی ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ ویکلی، ہفتہ وار کوئی ایک کتاب چھوٹی سی 10 12 15 صفحے کی پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ذریعے یہ نیت کریں کہ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے ہی ہماری دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام ہے سبز گنبد کے مکین، السلام ہے رحمت للعالمین، یا الہی صدقہ ذکر رسول
یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف رکھیے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3